بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے جناب؟ تو موضع کے مسح کے حوالے سے کل بات آئی تھی کہ اس میں اختلاف ہے کہ اوپر نیچے دونوں حصوں پر مسح کیا جائے گا، صرف اوپر ہی کیا جائے گا. تو کس کا کیا مذہب ہے، کسی کو یاد ہے؟ امام مالک اور امام شافعی قائل ہے کہ اوپر بھی مسح ہو نیچے بھی ہو. البتہ فرق یہ ہے کہ اوپر کا مسح شرط کے درجے میں ہے اور نیچے مسح مسنون ہے، یہ زیادہ ثواب ملے گا. امام ابو حنیفہ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ صرف اوپر ہی مسح کرنا ہے، شرط بھی وہی ہے اور ثواب بھی اسی پر ملے گا. نیچے مسح کرنے پر کوئی اضافی ثواب نہیں ملے گا. البتہ یہ ناجائز بھی نہیں ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی ناجائز بھی نہیں. اس کی مثال غروب آفتاب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی طرح ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو تو احناف 2 رکعت پڑھنے کو ناجائز نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسنون یا مستحب نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی جگہ ہے اور وہاں لوگ پڑھتے ہیں تو آپ بھی پڑھ لیا کریں، یہ اسی طرح ہے. اور جیسے کہ وہاں ثواب ملے گا آپ کو نماز کا الگ سے، تو یہاں بھی احتیاط کے لیے یہاں بھی کچھ نہ کچھ ثواب ملے ہی جائے گا بہرحال. لیکن مسح جو ہے وہ ظاہر ہی پر کیا جائے گا، شرط کے درجے میں یہ ہے. تو احناف کے امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی دلیل یہ والی حدیث ہے جو آج کے سبق میں ہے. آپ ذرا حدیث دیکھیں. وہ بھی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد. یہ نام ذرا یاد رکھے، یہ آگے اس پہ بات ہوگی. کیا نام یاد رکھے؟ کون سا نام؟ عبد الرحمن ابن ابی الزناد. عن ابی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے، ان کا والد کا کیا نام ہے؟ ابو الزناد. عن عروۃ بن الزبیر عن المغیرۃ بن شعبۃ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہرہما. تو یہ ہے محل استدلال کہ موضوع پر مسح کیا، اور کہاں پہ مسح کیا؟ ظاہر پر. اب دیکھو کل یہ بات آئی تھی کہ حضرت مغیرہ سے جو مسح والی روایتیں ہیں یہ 60 راوی نقل کر رہے ہیں، جن میں صحابہ بھی ہے، تابعین بھی ہے. ان 60 میں صرف ایک ان کا کاتب ہے وراد، جو کہ کل والی بات نقل کر رہا ہے کہ ظاہر باطن اوپر نیچے دونوں جگہ مسح ہوا تھا. اور ان 60 راویوں میں ایک راوی ہے حضرت عروہ بن زبیر، جو کہ یہ جملہ نقل کر رہا ہے کہ اعلیٰ ظاہرہما، کہ خفین کے ظاہر پر مسح ہوا تھا. باقی جو 98 راوی ہے وہ اعلیٰ ظاہرہما کی قید نہیں بڑھاتے. لیکن چونکہ یہ اضافہ ثقہ کی طرف سے، اس لیے کہ عروہ ثقہ ہے اور عروہ سے نقل کرنے والا عبد الرحمن بھی ثقہ ہے، اور ابو الزناد جو ان کے والد ہے وہ بھی مطلب تمام راوی ثقہ ہے، ضعیف کوئی راوی نہیں ہے. تو ثقہ کا اضافہ یہ مقبول ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اضافہ ہم بطور حدیث کے تسلیم کریں گے. تو امام احمد کی اور امام ابو حنیفہ کی دلیل زیادہ مضبوط ہے ان حضرات کی دلیل سے، کیونکہ کل والی روایت پر تو کلام آپ نے دیکھ لیا نا کہ اس کو خود امام ترمذی بھی معلل اور ضعیف کہتے ہیں، امام بخاری بھی کہتے ہیں، ابن حبان بھی کہتے ہیں، دارقطنی بھی کہتے ہیں، سب حضرات اس کو ضعیف کہتے ہیں. اس میں کسی اور محدث کا کلام موجود نہیں ہے. صرف عبد الرحمن ابن ابی الزناد پر امام مالک نے تھوڑا کلام کیا ہے، لیکن اس کلام کی وجہ سے محدثین نے ان کو مجروح نہیں قرار دیا. آگے اس پہ ہم بات کریں گے. قال ابو عیسیٰ حدیث المغیرۃ حدیث حسن. تو حسن کے ساتھ ان کو صحیح بھی ہونا لکھنا چاہیے تھا، لیکن امام مالک کے ایک جرح کی وجہ سے انہوں نے حسن صحیح نہیں کہا، لیکن وہ جرح جو ان کے معتبر نہیں ہے، جیسے کہ آگے بات ہوگی اس پہ. تو لہٰذا اگر وہ جرح آپ نکالے تو یہ حدیث کون سی بن جاتی ہے؟ حسن صحیح. تو احناف کی دلیل گوئے کہ حسن صحیح روایت. قال ابو عیسیٰ حدیث المغیرۃ حدیث حسن وهو حدیث عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ابی عن عروہ عن المغیرہ. جو اوپر سند ہے یہ وہی ہے. ولا نعلم احدا یذکر عن عروہ عن المغیرہ علی ظاہرہما غیرہ. غیرہ کون ہے جناب؟ عبد الرحمن بن ابی الزناد. وہ قول غیر واحد من اہل العلم. کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر والا مسح کی جو موقف ہے یہ ایک سے زائد اہل علم کی رائے ہے. وہ بھی یقول سفیان الثوری و احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی یہی موقف ہے.
قال محمد، امام بخاری فرماتے کہ وکان مالک یشیر بعبد الرحمن بن ابی الزناد۔ اب عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اشار یشیرو کے صلہ میں جب با آتا ہے، جیسے کہ اشار بفلان، تو اس کا معنی ہوتا ہے عیب نکالنا۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عیب نکالنا، عیبدار قرار دینا۔ تو امام مالک عبد الرحمن بن ابی زیاد پر عیب لگاتے تھے، مطلب اس پہ ہلکی سی جرح کرتے تھے۔ اب وہ جرح کیا ہے، تو اصل محدثین نے اس کا کوج لگایا ہے۔ تو ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے، جو ابو الزناد تھے، ان سے ایک کتاب کی روایت کی ہے جس کا نام ہے کتاب الفقہاء السبعہ۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ جس میں مدینہ کے 7 فقہاء کے آراء اور ان کے احادیث وغیرہ کا تذکرہ تھا۔ تو یہ اپنے والد کی سند سے وہ کتاب روایت کر رہے ہیں، جبکہ امام مالک بھی اسی زمانے کے آدمی تھے اور ان کو کوئی بھی پتہ نہیں چلا کہ ابو الزناد کے پاس ایسی بھی کوئی چیز ہے۔ تو جب امام مالک کو خبر پہنچی کہ عبد الرحمن تو اپنے والد سے کتاب الفقہاء السبعہ کی بھی روایت کر رہے ہیں، تو امام مالک نے فرمایا کہ این کنا نحن عن ھذا، کہ ہم کہاں گئے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا اور عبد الرحمن کو اس چیز کا پتہ چل گیا۔ اس سے امام مالک کو شبہ ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ آدمی ہے۔ لیکن بعد کے محدثین نے کہا ہے کہ یہ کوئی جرح والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیٹے تھے اور وہ والد تھے، اور یہ عین ممکن ہے کہ والد نے بیٹے کو کوئی خاص ایسی چیز بتائی ہو جو دوسرے شاگردوں کو نہ بتائی ہو، تو اس میں کوئی بہت کی بات نہیں ہے۔ تو محض اس وجہ سے کہ امام مالک کو خبر نہیں ہوئی وہ ان کو مطعون سمجھے، یہ بات لاجیکل نہیں ہے، یہ کوئی جرح کی وجہ نہیں ہے۔ لہٰذا نتیجتاً امام مالک کی جرح غیر معتبر ہے۔ جب غیر معتبر ہے تو عبد الرحمن بن ابی الزناد پر اور کسی قسم کا جرح موجود نہیں ہے، تو یہ کیسے راوی ہو گئے؟ ثقہ اور مستند راوی ہو گئے، اور جب وہ ثقہ مستند ہو گئے تو اس کے نتیجے میں یہ حدیث بھی کیا ہوئی جناب؟ حسن صحیح۔ تو بہرحال دلیل کے لحاظ سے بھی احناف کا موقف بہت مضبوط ہے۔ اب یہ حضرت علی کے ایک فرمان جو ہے نا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، جو اس مسائل الخفین کی کیفیت کے حوالے سے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی الخف، کہ اگر دین کا مدار عقل پر ہوتا تو کیا ہوتا جناب؟ موزے کے نچلے سطح پر تلوے پر مسح کرنا زیادہ معقول ہوتا بنسبت اوپر کے، اس لیے کہ مسح صاف کرنے کے لیے ہے، اور صفائی کی ضرورت کس چیز کو زیادہ پڑتی ہے؟ نیچے حصے کو۔ لیکن دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں حضور نے جو طریقہ بتایا ہے بس اسی کو ہم فالو کریں گے۔ اب یہاں بڑے اہم ایک اصول جس کے تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ جدید علم کلام کے ایک اہم موضوع ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم شریعت کے احکام کو عقل سے ثابت کریں گے، اور جب تک ہم عقل سے ثابت نہ کریں اور لوگوں کو قائل نہ کریں تو گوئے کہ ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے، اور لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور علماء کیوں جو ہے نا عقلی دلائل سے چیز ثابت نہیں کرتے، اور یہ اور وہ، یہ ساری بات سی بکواس سے فضول ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دین کا اصل محل اور مدار، اور جو محل استناد ہے، جو مدار ہے، جو جس پہ دین موقوف ہے، وہ عقل ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور اگر اس کو آپ معیار بنائیں گے تو آپ لوگوں کو ارتداد کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ عقلی دلائل آئے روز بدلتے رہتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جو عقلی دلائل قائم کیے گئے تھے، آج اس پہ لوگ ہنس رہے نہیں ہنس رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم عقلی دلائل قائم کریں گے تو 100 سال بعد لوگ اس پہ ہنسیں گے۔ تو اصل بات یہ کہ ہم نے دین کو اس وجہ سے نہیں مانا، اللہ کے توحید کو، فرشتوں کو، جنت جہنم کو، جتنے بھی دین کے احکام ہے، ان سب کو ہم نے اس وجہ سے نہیں مانا کہ ہمارے عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ماننے چاہیے، بلکہ ہم نے اس وجہ سے مانا ہے کہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے۔ کیونکہ ہم علم کے ذرائع صرف 2 میں منحصر نہیں سمجھتے کہ عقل اور حواس، بلکہ ہم بطور مسلمان علم کے ایک تیسرے ذریعے کے قائل ہیں، اور وہ ہے وحی اور خبر صادق۔ اس پہ ہم الگ بات کر سکتے ہیں کہ علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو مابعد طبعیات چیزیں ہیں جو حصہ اور عقل سے باہر ہے،
اس پہ حتمی بات ہم عقل سے کبھی بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کی طرف پہنچ سکتے، نہ دوسرے کو پہنچا سکتے، لہٰذا ہمیں علم کے تیسرا سورس ماننا پڑے گا۔ ایک بات یہ تسلیم کروا، اور یہ ہم آسانی سے کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہم عقل کی درماندگی اور عجز بہت آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں، اور عقل کے موقف میں جو الٹ پلٹ آتا ہے ہر 2 دن کے بعد، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کی رسائی حقائق تک ہے نہیں۔ تو ایک اور ذریعہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم نے پیغمبر مانا ہے نا، تو وہ صادق اور امین ہے، اور وہ سچے آدمی ہے، اور وہ انسانیت کے معیار پر، ہر معیار پر کامل انسان ہے۔ یہ بات بھی ہم بے غبار طریقے سے کسی بھی معاند سے، معاند آدمی سے بھی منوا سکتے ہیں، اس میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ تو جب یہ 2 باتیں ہم مان گئے کہ عقل کے اخذ علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مستند ترین آدمی ہے اس کائنات میں، تو پھر اس کے بعد ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہمارے پاس ایک ہی فارمولہ رہ جائے گا کہ اس پیغمبر نے ہمیں جو کچھ بتایا تو بس وہ ہم مانیں گے۔ اس میں پھر ماننے میں چور و چرا اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ ہمارے عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، یا ہمارے عقل میں اس کے خلاف دلائل موجود ہیں، اور ہم دوسرے جانب سے اس لحاظ سے کوشش نہیں کریں گے کہ ہم عقل سے بھی ثابت کریں۔ لہٰذا علماء کی یہ ذمہ داری نہیں، یہ قطعاً بھی، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ آپ شرعی احکام عقل سے ثابت کریں۔ جو بھی اس طریقے پر چلا ہے وہ عاجز پڑ گیا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ البتہ ایک اور بات ہے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شرعی احکام کو خلاف عقل، مطلب یہ بات ہم ثابت کریں گے کہ یہ خلاف عقل نہیں ہے، اللہ کو تسلیم کرنا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، جنت کو، جہنم کو۔ تو یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ 2 بالکل الگ الگ باتیں۔ ایک یہ کہ آپ اسلام کو کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ یہ خلاف عقل نہیں ہے، اور جو عقلی اعتراضات ہیں وہ فضول ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہم کریں گے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ بہت آسان کام ہے۔ دوسرا ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہم عقل سے ثابت کریں، تو یہ مشکل کام ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، اور یہ اصل مدار ہے بھی نہیں شریعت میں۔ شریعت کا جو مدار ہے وہ کس چیز پر ہے جناب؟ خبر صادق پر ہے، اور خبر صادق کے چینل کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ ہم مسلمان بالکل بے غبار طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ایک بات کے ضمن میں۔ آگے کیا عنوان ہے جناب؟ کہ جرابوں پر مسح کرنا اور نعلین، جوتوں پر، پیزار پر اور چپلوں پر مسح کرنا۔ جورب یہ معرب لفظ ہے، معرب اس لفظ کو کہتے ہیں جو اصل میں کسی اور زبان کا لفظ تھا لیکن بعد میں عربی میں منتقل ہوا۔ تو یہ فارسی کا لفظ ہے، اصل میں اس کے وہ ہے گور پا، اس کی حقیقت گور کہتے ہیں قبر کو، پا کہتے ہیں پاؤں کو، پاؤں کی قبر، یعنی جس میں پاؤں غائب ہو جائے۔ تو جراب بھی پاؤں کی قبر ہے نا، اس میں آپ نے ڈال دیا تو بس ختم۔ تو اس گور پاک کو معرب کر کے جورب بن گیا ہے۔ جرابوں پر مسح ایک مشہور مسئلہ ہے، اور آج کل جو غیر مقلد لوگ ہیں اور جو متجدد قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کے جراب پر مسح کرنا جائز ہے، اور اس میں جو علماء شرائط لگاتی ہے منگاڑت ہے، اس لیے کہ کسی حدیث میں شرائط نہیں آئے۔ لیکن یہ بات بالکل فضول ہے۔ اصل بات کو جڑ سے لے لینا تو آپ کو یہ فقہا کی بات بڑی معقول نظر آئے گی، بلکہ واحد بات ہی آپ کو یہی نظر آئے گی کہ اس کے علاوہ جو کوئی بولے گا غلط بولے گا۔ اصل جڑ کی بات کیا ہے؟ جڑ کی بات یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا، اور وضو کے حکم میں پاؤں کے دھونے کا حکم دیا، اور کوئی مسح وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کے بارے میں وضاحت سے ارشاد فرمایا، اور اس کے جواز سے امت کو باخبر کیا۔ اب حضور کا جو فرمان ہے وہ صرف موضع کے حوالے سے ہے۔ کس حوالے سے؟ موضع کے حوالے سے ہے، اور موضع کی خود اپنا ثبوت ہی چونکہ خلاف القیاس تھا، کیونکہ قرآن کی آیت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے دھونا ہے، لیکن چلو سہولت کے لیے، رفع حرج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ موضع کی صورت میں مسح بھی کر سکتے ہیں۔
اب آگے موزے کے بعد کوئی اور چیز تو اس کا نہ حدیث میں تذکرہ ہے نہ قرآن میں تذکرہ ہے، تو اس چیز کو تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے نا کہ اس پہ بھی مسح جائز ہو۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ یار موزے پر جو مسح جائز تھا، اگر بالکل موزے ہی کی طرح کوئی چیز ہو اور وہ چمڑے کی نہ ہو تو اس کو بھی ہم موزے ہی کے حکم میں قرار دیں گے۔ اس کو فقہ اور اصول فقہ کی اصطلاح میں دلالت النص کہتے ہیں کہ اس چیز کا حکم اگرچہ منصوص نہیں ہے، لیکن جو منصوص ہے اس کے ساتھ بالکل ملی ہوئی چیز ہے یا اس سے بڑھ کر ہے، تو یہ جو منصوص کا حکم ہے یہ اس کی طرف بھی منتقل ہوگا۔ تو چونکہ مسح خلاف القیاس ثابت ہے تو اس پر کسی اور چیز کا قیاس تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ما ثبت علی خلاف القیاس فلا یقاس علیہ، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن دلالت النص کے طریقے پر دوسری چیز میں حکم آ سکتی ہے۔ اب موزے کے ساتھ دلالت النص کے طور پر آپ جو چیز لاحق کریں گے تو فقہا کہیں گے کہ وہ چیز آپ جب لاحق کریں گے جب وہ موزے کی طرح تو ہو۔ اب موزے کی طرح ہونے پر انہوں نے سوچ بچار کیا تو 3 صفات ان کو نظر آئے کہ اگر یہ 3 صفات پائی جائے تو پھر یہ موزے کے ساتھ لاحق ہونے کے قابل ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اب جب نہیں ہے تو اس پر مسح نہ ہونے کا حکم پھر قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ اس میں دھونے کا تو صورت نہیں ہے نا، مسح ہے، اور مسح تو ایک ضرورت کے لیے ایک خاص چیز کے بارے میں ثابت تھا۔ تو جب اس چیز کے دائرے سے نکل گئی کوئی چیز تو اس پر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فقہا نے کہا کہ ہم جراب کو موزے کے ساتھ لاحق اور ملانے کے لیے ہم 3 شرائط لگائیں گے، اور یہ ضروری بھی ہے، ان 3 کے بغیر آپ اس کو اس کے ساتھ لاحق ہی نہیں کر سکتے۔ ایک شرط یہ ہے کہ یہ اتنا موٹائی ہو اس کی کہ اس کے اوپر اگر پانی چڑک جائے تو پانی فوراً پیر تک نہ پہنچے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنا مضبوط ہو کہ اس پہ آدمی 1 فرسخ تک جا سکے۔ 1 فرسخ کی مقدار ہے 3 میل، اور 3 میل اگر کلومیٹر میں آپ تبدیل کریں گے تو 5 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، تو 4.5-5 کلومیٹر اس میں آپ بغیر جوتے کے چل سکے، اتنی مضبوط چیز ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پاؤں پر اٹکا ہوا ہو، پاؤں پر کڑا ہوا ہو اپنے قوام کی وجہ سے، اپنی مضبوطی کی وجہ سے، نہ کہ کسی ربڑ وغیرہ کے ذریعے سے، نہیں ہے کہ کسی دھاگے وغیرہ سے باندھنے کے ذریعے سے، وہ اپنے موٹائی اور قوام کی مضبوطی کی وجہ سے پیر پر جمنے والا ہوں۔ تو جب یہ 3 شرائط پائی جائے گی تو گویا کہ یہ موزے کی طرح چیز ہوگی، کیونکہ موزہ انہی صفات کے حامل چیز ہے۔ تو فقہا نے جو شرائط لگائی ہے وہ موزے کے ساتھ لاحق کرنے کی وجہ سے لگائے گا، اور اگر آپ سے میں پوچھوں گا کہ اس کو موزے کے ساتھ بالکل لاحق کرو تو آپ بھی یہ 3 شرائط لگائیں گے، اس کے بغیر لاحق کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو چیز موزے کے ساتھ لاحق نہ ہو تو اس پہ مسح نہ ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا فقہا نے کہا ہے کہ سخین جراب پر تو مسح جائز ہے، غیر سخین پر جائز نہیں ہے، اور سخین وہ ہے جس میں 3 شرائط پائے جائیں۔ تو یہ بات کی جڑ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فقہا پر خواہ مخواہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ حدیث میں تو جورب کا لفظ مطلق آیا ہے، اور یہ تقید کرتے ہیں۔ اس لیے تمام فقہا اس پر متفق ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جورب میں سخین کی شرط، یہ 3 شرائط جو ہے یہ ضروری ہے، اور یہ شرائط تابعین سے بھی منقول ہے، اور تابعین سے اس لیے منقول ہے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کے جرابوں پر مسح کرتے تھے، اور صحابہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ موزے کے ساتھ لاحق کرنے کے لیے اس طرح کے جراب ہی وہ استعمال کرتے تھے مسح کے لیے۔ تو اصل بات یہ ہے، تو اس میں باری ثبوت اس آدمی پر نہیں ہے جو کہتے کہ جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، بلکہ باری ثبوت کس آدمی پر ہے جو کہتے کہ آج کل کے نرم و نازک جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے، اس پر باری ثبوت، اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس میں جورب کا لفظ آیا ہے، ایک تو یہ حدیث اتنا مضبوط نہیں ہے، دوسرا اگر آیا بھی ہے تو اس جورب میں یہی بات ہے کہ وہ موزے کے ساتھ لاحق ہو، اور لاحق جب ہو کہ جب یہ 3 شرائط اس میں پائی جائے، اور یہ تشریح تابعین نے صحابہ سے نقل کیا، بعد کے مجتہدین نے ان سے لیا ہے، اور اس کے ایک تسلسل موجود ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اس کو ہم موزے کے ساتھ لاحق کریں، ورنہ پھر ہم لاحق ہی نہیں کر سکتے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ حدثنا حناد بن محمد بن غیلان قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی قیس عن حذیل بن شرحبیل عن المغیرہ بن شعبہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ جرابوں پر بھی مسح کیا اور جوتوں پر بھی مسح کیا۔ اب دیکھو جوتوں کے مسح کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو سب اس میں تعویل ہی کریں گے، تو ہم جراب میں بھی ایک تخصیص کریں گے کہ ایک خاص جراب کے ساتھ یہ مخصوص ہے، کیونکہ اس زمانے میں جراب ایسے ہی پائے جاتے تھے، نرم و نازک جراب تھے ہی نہیں، اگر کسی کے پاس تھے بھی تو اس پہ وہ مسح نہیں کرتا تھا۔
اب نعلین میں کیا تعویل کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پاؤں جب چپل میں ہے اور چپل کوئی زیادہ حجم والا نہیں ہے اور اس میں موزہ نظر آ رہا ہے تو چپل کے ہوتے ہوئے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، اور حضور نے بھی ایسا ہی کر لیا۔ تو مسح تو اصل میں کس پہ ہوا تھا؟ موزے پر ہوا تھا، لیکن چپل پر بھی جو ہاتھ کا حصہ لگا ہے تو وہ تبعاً لگا ہے۔ اب راوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے جو چیز جیسے دیکھی ہے وہ پوری کی پوری بیان کرے۔ بعد میں فقیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تنقیح کرے کہ اس میں اصل کون سی چیز تھی اور تابع کون سی چیز تھی۔ فقہا نے جب تنقیح کی تو کیا فرمایا کہ وہ جوتا کوئی گہرا جوتا نہیں تھا جو اوپر سے پورا ڈھکا ہوا ہو، بلکہ اس میں چمڑا وہ موزہ نظر آ رہا تھا، اور اس میں جو مسح کی جگہ ہے وہ اتنی جگہ کھلی تھی، تو اس پر حضور نے مسح کیا۔ تو حقیقت میں مسح کس چیز پر ہوا؟ موزے پر ہوا، نعل اس کے ساتھ تابع کے طور پر آیا۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح قول غیر واحد من اہل العلم وبه يقول سفیان الثوری بن مبارک والشافعی واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربین وان لم يكونا منعلین اذا كانا ثقیلین۔ دیکھو کہ یہ سب حضرات کیا شرط لگاتے ہیں جناب؟ ثقیل کی۔ تو یہ ثقیل کی شرط فقہا کی کوئی اپنی طرف سے گڑھے ہوئے نہیں ہے، بلکہ یہ دلالت النص کا تقاضا ہے کہ یہ شرط آپ لگائیں، اور دلالت النص کا تقاضا اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ اس پہ مسح ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ وفی الباب عن موسیٰ، اب انہوں نے وَإِن لَّمْ يَكُونَا مُنَعَّلَيْن کہا، تو اصل میں جراب کی دو قسمیں ہیں ابتدا میں، سخین اور رقیق۔ سخین وہ ہے جس میں 3 شرائط ہو، رقیق وہ ہے جس میں 3 شرائط نہ ہو۔ پھر دونوں کی 3 قسمیں، مجلد، منعل اور سادہ۔ کتنی قسمیں ہیں؟ مجلد وہ ہے جس کے اوپر پورا چمڑا چڑھا ہوا ہے، اوپر نیچے دونوں جانب، یہ کم از کم ٹخنوں کی حد تک چمڑا چڑھا ہوا ہے کہ ٹخنے اس میں آ رہے ہوں، اس کو مجلد کہتے ہیں۔ منعل وہ ہے کہ جس پر صرف نیچے تلوے کی جانب سے چمڑا لگا ہوا ہو، پھر اگرچہ وہ کناروں تک بھی آیا ہو، اور وہ حتیٰ کہ مردانہ جوتے کی طرح بھی اگر وہ ہے تو بھی اس کو منعل ہی کہا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی چمڑا ومڑا نہیں لگا، بس صرف جراب ہے جو اون سے یا سوت سے بنا ہوا ہے۔ تو اگر جراب کے اوپر چمڑا بھی ہے اور اوپر نیچے سب تمام جگہوں پر ہے، ٹخنوں تک ہے، تو وہ پھر مجلد ہے، تو اس پر بہرحال مسح جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں اختلاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو موزہ ہی ہے نا، تو یہ ہے۔ اور اگر تو مطلب مجلد پھر سخین اور رقیق دونوں پر مسح جائز ہے۔ اب اگر سخین ہے اور مجلد نہیں ہے، منعل ہے، صرف منعل ہے، تو اس پر بھی بالاتفاق مسح جائز ہے۔ اگر سخین ہے اور منعل بھی نہیں ہے تو اس میں ابتدا میں امام ابو حنیفہ کا تھوڑا اختلاف تھا کہ وہ مسح جائز نہیں کہتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا تو اس پر بھی بالاتفاق مسح جائز ہے۔ اور اگر رقیق ہے، منعل ہے، اس میں 2 قول ہے، جائز اور عدم جائز۔ فتویٰ عموماً اس عدم جواز پر ہی دیا جاتا ہے، اور اگر رقیق ہے اور سادہ ہے تو اس پر کسی کے نزدیک بھی مسح جائز نہیں ہے۔ وفی الباب عن ابی موسیٰ باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والعمامہ، اس میں امامہ کا بھی ذکر ہے۔ اب صرف امام احمد ہے فقہاء 4 میں سے جو امامہ پر مسح کو کافی اور جائز سمجھتے ہیں، باقی تمام فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں، مسح سر پر ہی کیا جائے گا۔ ہاں اگر سر کے مطابعت میں امامہ پر بھی تھوڑا مسح ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جن حدیث میں امامہ کا ذکر ہے تو اس تناظر میں ہے کہ اصل مسح تو سر پر ہو رہا تھا، لیکن باقی ہاتھ امامہ پر بھی پھیر دیا گیا۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا حمد سعید قطان سلیمان تیمن بکر بن دلال مزنی الحسن بن مغیرہ عن شعبہ عن ابیہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح على الخفین والامامہ۔ اب باقی فقہاء امام احمد کے علاوہ کیوں ضروری کہتے ہیں کہ سر پر ہی مسح و امامہ پر نہیں ہے؟ تو اصل میں اس حدیث کے کئی طرق ہے، اور صحیح مسلم کے جو طریق ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ ومسح علی ناسیتہ و امامتہ۔ کس چیز کی تصریح ہے؟ ناسیہ ربع راس کو کہتے، یہاں یہ چوتھائی حصہ سر کی ناسیہ ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضور نے ناسیہ پر بھی مسح کیا، پھر امامہ پر بھی کیا۔ تو اصل مسح کس پر مقصود تھا؟ سر اور ناسیہ پر، اور امام پر مسح تباً ہوا ہے۔
تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مسح الخفین والامامہ قال ابو بکر قد سمعت ابن المغیرہ وذکر محمد بشار حدیث فی موضع آخر انه دیکھو خود امام ترمذی نے بھی دوسرا طریق نقل کیا کہ انه مسح علی ناصیتہ و امامتہ، اور یہ صحیح ترین طرق میں یہ الفاظ آئے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں بھی ہیں۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ المغیرہ بن شعبہ وذکر بعضهم المسح علی ناصیتہ والامامہ، یعنی بعض روایت میں ہے اور فقہائے ثلاثہ نے اسی کو لیا ہے اور اس باب والی روایت کو بھی اسی پر محمول کیا ہے۔ ولم یذکر بعضهم الناسیہ۔ سمعت احمد بن حسن یقول سمعت احمد بن حنبل یقول ما رأیت بعلی مثل حمل سعید القطان، ان کی تائید ہے۔ وفي الباب عن عمرو بن امیہ وسلمان وصوبان بن امامہ قال بعض حدیث المغیرہ بن شعبہ حدیث صحیح، وقول غیر واحد من اہل العلم اصحاب مسلم وبکر وعمر وانس وبيقول الاوزاعی واحمد واسحاق قالوا یمسح علی الامامہ، کے پگڑی پر بھی مسح کر سکتا ہے۔ قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول اذن مسح على الامامة يجزئ للاثر، اس حدیث کی وجہ سے یہ کافی ہے۔ وبه قال حدثنا نادر قال حدثنا علي بن موسى العمش الحكم بن الرحمن بن ابي ليل كعب بن عجر بن بلال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسح الخفين والخمار، تو خمار بھی امامہ ہی کو کہا جاتا ہے کیونکہ خمار کا معنی ہے چھپانے والی چیز، اور امامہ بھی سر کو چھپا رہا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن فضل بن الرحمن بن اسحاق بن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله مسح الخفين فقال، فرمایا کہ السنت ابن اخی کے موضوع پر تو مسح سنت ہے۔ قال وسألت عن مسح الامامہ، تو فرمایا کہ مس الشعر مس الشعر الماء، کہ آپ بالوں کو پانی پہنچائے، تو یہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے کہ انہوں نے صرف پگڑی پر اکتفا کو جائز نہیں کہا۔ وقال غیر واحد من العلم اصحاب مسلم والتابعین لا يمسح الامام الا يمسح براسه مع الامامہ، وقال سفیان الثوری و مالک بن انس بن مبارک و شافعی امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے ہے کہ پگڑی پر طبعاً تو مسح ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً اگر صرف اس پر آپ اکتفا کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ بس